الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات اس قدر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یوں اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ فضول خرچی کا معاملہ جو ہے یہ صرف دولت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جو دولت مند ہیں وہی فضول خرچ ہوں۔ بعض اوقات جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے یا لوور کلاس طبقہ ہوتا ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ فضول اخراجات یہ کرتا ہی رہتا ہے، اور پھر جب مال ختم ہو جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، ارننگ ختم ہو جاتی ہے، سیلری ختم ہو جاتی ہے، جو منافع ہوتا ہے بزنس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب بندہ بیچارہ کہتا ہے کہ جی حالات بہت تنگ ہیں اور بس دال روٹی چل رہی ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی محنت کریں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس طرح بنے گا۔ تو باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں طرح طرح کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر معاملات کا انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فضول خرچی بھی ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے سلسلے کا موضوع ہی فضول خرچی رکھا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کا موضوع رکھیں گے، اور مدنی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ آپ کال کر سکیں گے، میسج کر سکیں گے، کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، feedback@madanichannel.tv پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی سچویشن دیکھی ہو، کوئی ایسا سینیریو دیکھا ہو جس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں، تو آپ بالکل فضول خرچی کے حوالے سے آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ بندہ فضول خرچی کر رہا ہے اور وہ واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں بالکل کر سکیں گے۔ مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی جو نعتوں سے متعلق فرمائشیں ہوں گی ان کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے، اور بھی کچھ سلسلے میں آج ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے وہ جب وقت آئے گا تو ہی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، لیکن چیز ایک جو ہے وہ سرپرائزنگ بھی ہوگی اور آپ کے لیے نالجیبل بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تاخیر شامل رہیے، اور یہ بھی نیت کرتے چلے جائیے کہ آج جو مدنی پھول بیان ہوں گے انشاءاللہ ان پر ہم عمل بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہماری ذات کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ کمزور بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، یا وہ وصف جو ہے، وہ خوبی جو ہے وہ میری ذات کے اچھا ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو ہم نے اس وصف کو، اس کوالٹی کو اپنی ذات سے الگ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں سلسلے میں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور انہی آیات کے اندر ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل بیان ہے۔ اچھی نیتیں کر لیتے، اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ میں تلاوت کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ترجمہ بیان فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سنی ہے، ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. ترجمہ: تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک ہوئی، ترجمہ بھی سماعت فرما چکے ہیں. آئیے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے. لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہاں لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہاں لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے. ہے تیری ملک قلم دان، مدینے والے ہے تیری ملک
کاش کہ آ جائے عطار مدینے میں، اے کاش کہ آ جائے سگے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا نہ پھر سرکار مدینے میں، آقا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو دیکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہاں لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے مدینے والے، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، اے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، لکھ دے دیکھ دے میری قسمت مدینے والے، ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے۔ ماہ رمضان برکت جاری و ساری ہے، برکت رحمت اتار آئے، رحمت کا عشرہ یہ بھی جاری ہے۔ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کر عرض کرتے ہیں کہ آقا بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے ہاں بھر دے ہاں بھر دے
بے سر و سامان اب نہ رکھ، بے سر و سامان اب نہ رکھ، بے سر و سامان مدینے والے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا۔ اے گنبد خضرا کی مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا آقا کہ میرا کون تیرے سوا ہے۔ بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے اپنا رکھ، بے سر و سامان مدینے والے۔ سگے طیبہ پوچھے سب کہہ کہ پکارے بے دم، سگے طیبہ پوچھے سب کہہ کہ پکارے بے دم، یہی رکھے میرے آقا، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ ہاں یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ ہاں تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور حضور کی محبت عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اس کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارے سلسلے کا جو ایک پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے فضول خرچی۔ جی مہروز بھائی، فضول خرچی لوگ کرتے ہیں، بندہ بولے بھی ہمارے پاس تو جو ہے وہ کھانے کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، فضول خرچی ہم نے کہاں سے کر دیں گے؟ یہ کیسا موضوع لے کر آ گئے ہیں آپ؟ فضول خرچی، پہلے تو اس کی تعریف سمجھ لی جائے کہ فضول خرچی کہتے کسے ہیں۔ اچھا، ہم جب گفتگو کریں گے تو ضروری نہیں ہے ہم جس بھی چیز پہ بات کریں وہ گناہوں بھری فضول خرچی ہو، کیونکہ گناہ جو فضول خرچی ہے وہ ایک خاص قسم ہے، اور وہ ہے کہ جہاں پہ شریعت نے خرچ کرنے سے روکا ہے، جہاں پہ شریعت نے خرچ کرنے سے روکا ہے یا جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے بس اتنی ہی لمیٹیشن ہے جو شریعت نے بیان کی ہیں، اگر اس معاملے میں اس سے زیادہ خرچ کیا یا خرچ کرنے ہی کی اجازت نہیں دی اور خرچ کیا تو یہ ہے اسراف، یہ ہے فضول خرچی۔ اور اس کے مقابل ہوتا ہے اقتار، کہ جہاں خرچ کرنے کا فرمایا تھا
اور وہاں پہ خرچ نہیں کیا یا جتنا خرچ کرنے کا فرمایا تھا، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے 40واں حصہ ہے یا 2.5% ہے، اب کوئی 40واں حصہ خرچ نہ کرے یا 2.5% نہ دے تو وہ پھر وہ جو ہاتھ باندھنے والی کیفیت ہے، بخل کی جو کیفیت ہے، بخل کی جو کیفیت ہے وہ آئے گی اور یہ مذموم ہوگا. تو دونوں ہی جہتیں مذموم ہیں اور ہمیں اس کے درمیان رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے اخراجات مینٹین کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسراف و تبذیر کیا ہے وہ واضح ہو. دوسری بات یہ کہ زندگی میں بہت سارے معاملات میں سلمان بھائی، ایک تو یہ ہے نا، شریعت نے ایک چیز کو کہا یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اس کے درمیان میں بھی ایک راہ ہے اور اس میں بھی شریعت کو جو مقصود اور مطلوب ہے وہ میانہ روی ہے کہ سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ میانہ روی کا راستہ ہے. حدیث خیر الامور اوساطها. تو اب یہ بہترین راستہ جو ہے وہ میانہ روی کا ہے. تو اب زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو اور ہماری مالی حیثیت کچھ بھی ہو، ہمیں ان تین چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک، ہمیں ناجائز راستے پہ نہیں پڑنا خرچ کرنے میں یا روکنے میں. دوسرا، ہمیں جائز جو خرچے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تیسرا، اس لیمیٹیشن کے باوجود ہمیں میانہ روی میں رہنا ہے. اب جہاں تک آپ کی بات یہ رہ گئی، آپ نے جو سوال ریز کیا تھا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں، تو ضروری نہیں ہے فضول خرچی جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں روپوں میں ہو یا بہت زیادہ مہنگی ہو، بلکہ بات وہی ہے کہ ایک جگہ پہ شریعت نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے تو اب وہاں پہ اگر 1 روپیہ بلکہ 1 پیسہ بھی خرچ کیا تو وہ یقیناً فضول خرچی ہے، وہ گناہوں کا کام ہے، اس سے بچنا پڑے گا. اب اس میں ایک غریب شخص بھی ملوث ہو سکتا ہے اور اس میں کروڑوں پتی، اربوں پتی اللہ تعالیٰ نے جسے صاحب حیثیت کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کے فضول خرچی میں، گناہوں بھری فضول خرچی میں پڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. صحیح، بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اشفاق بھائی، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ یوں نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت ہوتا ہے جیسے وہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں پر خرچ کروں. اس طرح کا بھی معاملہ جو ہے ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری جانب ہم ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. اشفاق بھائی، آپ یقین مانیے کہ میں سفر کر رہا تھا، ایک گھر سے جو ہے باب المدینہ آ رہا تھا، تو ٹرین تو گزرتی ہوئی پٹڑی کے اوپر چلے گی، اپنے ٹریک پر چلے گی. وہاں جو گزر ہوا ٹرین کا تو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بانس بنا کر ان کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، نیچے 4 پائی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ ان کا بیچارہ برہنہ ننگا بغیر کپڑوں کے وہ بچہ گھوم رہا ہے. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پیسہ لگائیں اور وہ پیسوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے سینیریو میں آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں سلمان بھائی، شریعت کا جو معاملہ ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے. جہاں پر فضول خرچی کے مسائل اور احکامات بیان ہوں گے وہ اس جھونپڑی والے کے لیے بھی ہیں اور محل والے کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ایک تلخ حقیقت کہیے یا نظام کائنات کہیے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو اتنا عطا کیا کہ اس کے پاس مصرف نہیں ہے، کہاں خرچ کرے، اس میں اس کی آزمائش ہے. ایک ہے جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کو ہی نہیں ہے، اس میں اس کی آزمائش ہے. دونوں کے لیے اپنا اپنا معاملہ ہے، دونوں کی اپنی اپنی تقسیم ہے. شریعت کا حکم دونوں کے لیے ہے کہ اسے بھی فضول خرچی سے بچنا ہے اور اقتار سے بچنا ہے، یعنی ہاتھ تنگ کر لینے سے. اور جو بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ مال ہے، مصرف ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا، تو وہ ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ جدھر دل چاہے خرچ کرے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے پابند ہیں، ہماری گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور ہم بندے ہیں. ہمارے پاس اگرچہ ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے لیکن ہم اس بات کے مجاز نہیں ہو جائیں گے کہ اب ہم جدھر جی چاہے خرچ کریں، جدھر دل چاہے ادھر اڑاتے پھریں، بلکہ ہم شریعت کے پابند ہیں. اور اگر ہمارے پاس مصرف نہیں مل رہا تو مصرف کیوں نہیں مل رہا؟ آپ ڈھونڈیں، اچھے سے اچھے مصرف ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، کیونکہ لا خیر فی الاسراف. علماء کرام نے یہ جزیہ، یہ قاعدہ ہمیں عطا کر دیا، یہ اصول، یہ رول عطا کر دیا، لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، کہ
اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے, جی. آپ صدقہ کیجئے, آپ خیرات کیجئے, آپ زکوٰۃ دیجئے پوری, اور زکوٰۃ زیادہ کر کے دیجئے. اب آپ فطرہ 100 روپے ہی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, آپ زیادہ دے سکتے ہیں, کشمش سے بھی آپ فطرہ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر دماغ نہیں چلتا ہے کہ مجھے کس طرح خرچ کرنا چاہیے. آپ دیجئے کشمش سے حق فطرہ. میں رکھیں گے شادی پہ, شادی کی دعوت ہو رہی ہے جناب, جی جی, کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے, کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. حق مہر, شرعی حق مہر 32.5 روپے. مجھے 32.5 تو شرعی حق مہر بھی نہیں بنتا, مشہور جو لوگوں نے بنایا ہوا. یہ جہالت. اچھا جی, مجھے ایک واٹس ایپ آیا اور یہی تھا کہ شرعی حق مہر جو ہے کتنا بتا دیں, کتنا ہے. میں نے کہا بھی 10 لاکھ روپے بھی شرعی حق مہر ہو سکتا ہے. صحیح ہے. شرعی حق مہر تو وہ ہے جو جان بین میں طے ہو جائے. صحیح. کم سے کم مقدار بہرحال متعین ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ کا تعین ہمارے ہاں احناف میں یہ نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں یہ اس کو آپ کیا فرمائیں گے کہ ایک طرف تو شادی پر رقم خرچ کر رہے ہیں, اور شرعی حق مہر جو سمجھ رہے ہیں 32.5 روپے, اب تو 60 کا زمانہ بھی نہیں رہا. کیا فرمائیں گے آپ؟ حق مہر کے معاملے میں بھی ظاہر ہے کہ اجازت تو ہے کہ بہت زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک میانہ روی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دکھاوے کی طرف بندہ چلا جائے اور پتہ چلے کہ ایک بہن کو تو لاکھوں روپے مل گئے اور دوسرے بہنوں کے لیے وہ معاملات نہ ہو سکے. تو اعتدال کی جو روش ہے وہ ہر جگہ پر ہے. شادی کرنے میں بھی, مہر رکھنے میں بھی, دیگر گھر کو رینوویٹ کروانا ہے, اس میں بھی اعتدال رکھیے. دیگر آپ کو معاملات کرنے ہیں, جب تک بھلائی کا کام آگے نہیں آ جاتا. بھلائی کا کام ہے, قربانی کرنی ہے, جتنے کی کرنی ہے کیجیے. حج کر رہے ہیں, جتنے اچھا والا حج کر سکتے ہیں کیجیے, کوئی حرج نہیں. مسجد بنانی ہے, سونے کی مسجد بنا دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو لمیٹڈ کیا گیا ہو. لیکن جہاں پر دنیا کا معاملہ ہے تو دنیا جو ہے وہ ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ جنت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, وہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيكُمْ, تمہیں وہاں پر وہ کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر انشاءاللہ خواہشات پوری ہوں گی. یہاں پر ہم ضروریات پوری کریں, اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اسے برے وقت کے لیے بچانا یہ بھی چاہیے, اور پھر صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے. اکنامکس جو ہے نا یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ آمدنی اور اخراجات میں بیلنس رکھے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں, ناظرین نے, آپ حضرات ماشاءاللہ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ایک وقت میں آسودہ حال تھے, بہت اچھا کھاتے پیتے تھے, لیکن آج جو ہے وہ تکلیف میں ہے, تنگی میں ہے. میں آج ہی ایک بندے کی, ایک شخص کی بات سن رہا تھا کسی کے ذریعے کہ فلاں شخص آج بہت ضرورت مند ہے, اس کے پاس بہت بڑی تکلیف ہے, کچھ اس کے لیے ترکیب بن جائے وغیرہ وغیرہ. تو پتہ چلا کہ ایک وقت تھا کہ وہ کئی ہزار کے سوٹ پہنتا تھا جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو. ایک وقت تھا کہ وہ ہفتے میں 4 دن باہر کھانا کھاتا تھا, اور ہزاروں روپے کا کھانا خود بھی کھاتا اور دوستوں کو بھی کھلا کے اڑا دیتا, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب تک ہم میانہ روی نہیں کریں گے اور اعتدال کی روش نہیں اپنائیں گے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں 29 میں فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اپنے ہاتھ کو نہ ہی گردن سے باندھ لے کہ خرچ ہی نہ کرے, اور نہ ہی اتنا کشادہ کر دے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ پھر ایک وقت آئے کہ تھک جائے, مال ہی نہ بچے, اور تو تھکا ہارا, افسوس کے ہاتھ جو ہے تیرے ہاتھ میں افسوس کے سوا کچھ نہ بچے. یہ آیت کا مفہوم عرض کیا میں نے. تو بندے کو اعتدال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, خود رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے. اور جیسے کہ ہمارے اسد بھائی نے جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی اس میں بھی یہ معانی تھے. آپ نے حدیث پاک بھی بیان فرمائی خیر الامور اوسطها, کہ بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے. لہٰذا ہر کام میں ہمیں میانہ روی, دنیاوی کاموں میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. سلمان بھائی یہاں ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں گا, بڑی پیاری حدیث ہے. میانہ روی, غربت اور ثروت, ان تینوں چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے, اور تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے, اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. تو اس کو لیجئے. اور پھر قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ کہ فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا,
اللہ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور خرچ میں زیادتی نہیں کرتے اور اس کے درمیان رہتے ہیں, ان دونوں چیزوں کے درمیان رہتے ہیں. تو یہ درمیانی راستہ جو ہے ہمارا, اگرچہ موضوع فضول خرچی ہے, لازمی سی بات ہے جب ہم فضول خرچی پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا جو اپوزٹ ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے, اور پھر جو اعتدال کی راہ ہے کہ کیونکہ ہمیں زندگی گزارنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ بالکل کھول دیں تو زندگی خوشحال ہو جائے گی, یا ہاتھ بالکل گلے سے جسے قرآن کریم نے کہا باندھ لیں, جو ابھی اشفاق بھائی نے آیت تلاوت کی تو ہم گلے سے باندھ لیں, اس طریقے سے بھی زندگی نہیں گزر سکتی. ظاہر سی بات ہے ہم زندگی گزارنی ہے, اس میں ہمارے مختلف ایکسپینسز ہیں, مختلف خرچے ہیں اور مختلف ایونٹس ہیں, مختلف حاجات اور ضروریات ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کھول دیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی یا ہاتھ بالکل باندھ لیں تو اچھی ہو جائے گی, دونوں صورتوں میں مشکلات آئیں گی. درمیانی راہ جو ہے درمیانی راہ بہتری کی ہے, اور اس میں ابھی انشاءاللہ جب گفتگو چلے گی اس میں ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا ہوگا, چاہے وہ بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو, چاہے تعلیم کا معاملہ ہو, چاہے پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو, چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو, چاہے سیر و تفریح کا معاملہ ہو, چاہے کسی بھی قسم کی چیز ہو. حد تو یہ ہے نا, دین اسلام نے عبادات میں بھی میانہ روی کو پسند فرمایا, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں یوں رہو جیسا کہ مسافر رہتا ہے. جی حافظ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل, یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا, وہ عبادات ہوں یا دیگر جو دنیاوی کام ہیں, ہر ایک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے منع فرمایا. یعنی کسی چیز کو بالکل ختم کر دینا یا کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا, دونوں شریعت کے اندر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ حق مہر کی بات چلی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو بہترین اور خیر والا قرار دیا جس کے اندر خرچ کم سے کم ہو. تو یوں نبی پاک صلی اللہ, یعنی ایک طرف شریعت کی ایک حد بھی بیان فرما دی کہ کم سے کم یہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ کے اندر اختیار جو ہے وہ دونوں کو عطا فرمایا. اسی طرح عبادات جو ہیں ان کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حد مقرر فرمائی کہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی اس تم پر حق ہے, تمہاری آل اولاد کا بھی تم پر حق ہے, دیگر جو انسان کے معاملات ہیں ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی خیال فرمایا. تو شریعت ہمیں ایک طرف یہ ہے کہ آدمی اپنا سارے کا سارا مال خرچ کر دے اور اپنی آل اولاد ازواج کو جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دے, شریعت اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتی. اور شریعت اس کو بھی ناپسند قرار دیتی ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں سے بندہ جو ہے خرچ نہ کرے بلکہ اسے روک لے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں یعنی جو اسراف ہے, بے جا خرچ ہے, وہ کتنا ناپسندیدہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نہر پر آپ وضو فرما رہے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کیا عمل ہے, عبادت غیر مقصودہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے قرآن کریم میں حکم بھی ہے, اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. حکم قرآنی ہے لیکن عمل کا انداز پیارے مصطفیٰ کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں, دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے. مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, آپ نے قریب سے گزرے وضو کر رہے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سعد یہ اسراف کیسا؟ انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, اگرچہ تم بہتی نہر پر وضو کر رہے ہو پھر بھی اسراف ہے. تو ہمارا دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ حالانکہ نہر جاری پانی ہے لیکن شریعت جو ہے شریعت اس کو بھی ناپسند کرتی ہے. پھر دوسری روایت میں ابن ماجہ شریف کے اندر نبی پاک بندہ وضو میں پانی بے دریغ استعمال کر رہا ہے, یعنی ضرورت سے زائد استعمال کر رہا ہے, تو یہ حالانکہ یہ وہ کام ہے کہ جو عبادت کے لیے ذریعہ بن رہا ہے, اس کی تلاوت قرآن کے لیے ذریعہ بن رہا ہے, اس کی نماز پڑھنے کے لیے ذریعہ بن رہا ہے, لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ بہتی نہر پر وضو کر رہا ہو اس کے باوجود پانی زیادہ استعمال کرے. یہ بھی
شریعت کے اندر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. اسی طرح کی ایک روایت ہے, میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خود نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے, تو آپ نے برتن لے کر وضو فرمایا, اس برتن سے بھی کچھ پانی بچ رہا, اسے دوبارہ نہر میں ڈال دیا. پیارے آقا کا انداز کتنا پیارا ہے. آپ مزید کنٹینیو. بارہا ایسا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کسی کنویں سے پانی لے کر وضو فرمایا, اور جو بچ گیا نبی پاک علیہ السلام نے وہ واپس ڈال دیا. اسی طرح یہ عبادت کے قبیل سے تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز کو کھا لینا, ہر اس چیز کو لے لینا جس کو جی چاہے, یعنی جو دل میں آ رہا ہے اس چیز کو لے لینا, کھا لینا. ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اسراف کے قبیل سے ہے. تو یہ شریعت نے یعنی یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے, کس انداز میں کھانا ہے, اس میں اسراف کیا ہے, کتنا کھانا ہے, یہ بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. کہاں سحری کرنے والوں کے ہاتھ روک رہے نہیں, ہاتھ نہیں روک رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ابھی تو ہمارے ہاتھ بھی چلیں گے انشاءاللہ, تھوڑی دیر بعد ہماری باری بھی آئے گی. کہیں پنجاب وغیرہ میں تو سحری جاری ہو. آپ تو ہاتھ غالباً چلا کے جو ہے وہ آ چکے, سحری کر کے آ چکے ہیں, کوئی بات نہیں. تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا نا جی, کلو وشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. تو یہ دین اسلام ہے. یہ فضول خرچی ہو, چاہے خرچ کرنے کے معاملے میں ہو, عبادت کے معاملے میں ہو, آپ دیگر دیکھیں کھانے پینے کے معاملے میں ہو, ہمارا دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں ہر طرح سے رہنمائی عطا فرما رہا ہے, اور ہم اسی پیارے دین کی تعلیمات سیکھنے سے دور ہیں, اسی کے احکام سیکھنے سے دور ہیں. اس بات کو مفسرین کرام نے بیان فرمایا, خیر کے کام میں ایسا کام جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا کام ہے. ارشاد فرماتے کہ پہاڑ کے برابر سونا اس میں صرف کر دیں, خرچ کر دیں, یہ اسراف نہیں ہے. لیکن اگر ایک روپے کا بھی کوئی مطلب اس سے بھی زیادہ کم نچلے درجے کی جو بات ہو, ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر خیر کے اندر ایسا کام جو خیر پر مبنی نہیں ہے اس کے اندر خرچ کر دینا وہ محمود نہیں ہے, شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے. یعنی جو کام شریعت کا پسندیدہ ہے اس میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی بندہ صرف کر دے تب بھی وہ محمود ہے. لیکن غیر خیر کے اندر جو محل نہیں بنتا تھا, جہاں خرچ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے, وہاں ایک روپیہ بھی خرچ کرنا محمود نہیں ہے, وہ اچھا نہیں ہے, فضول خرچی کے اندر شامل ہے وہ. ٹھیک ہے, مدینہ جی اپنے راشد مدنی صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے وہ دین فطرت ہے, اور دین اسلام میں فطرت سے متعلق تمام احکامات کی تعلیمات ملتی ہیں. ایک ہوتا ہے افراط, ایک ہوتا ہے تفرید, یعنی کسی بھی معاملے میں یا حد سے بڑھ جانا یا اس میں کمی کر دینا, یہ دونوں چیزیں مذموم ہوتی ہیں اور دونوں کے نقصانات بندہ اٹھاتا ہے. اور عافیت اور آسانی اسی میں ہوتی ہے کہ بندہ افراط و تفرید سے بچ کر اعتدال کی روش کو اپنائے, اس راہ کو اپنائے. اور دین اسلام دین اعتدال ہے, اعتدال ہی کی تعلیم دیتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے متعلق بھی بڑی پیاری تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. بڑی پیاری روایت ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, شعب الایمان کے حوالے سے مشکات شریف میں اس کو ذکر کیا گیا. سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے فلسفے کو اپنے ایک جملے میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا, الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ عادی زندگی ہے. سبحان اللہ. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس حدیث پاک کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خوشحالی کی جو وجوہات ہوتی ہیں, خوشحالی کے دو اسباب ہوتے ہیں. خوشحالی کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے, ایک ہے کمانا, دوسرا ہے خرچ کرنا. پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کمانا تو ہر کوئی جانتا ہے, حلال طریقے سے کمانا اتنا مشکل نہیں ہے, بندہ کما لیتا ہے, لیکن اصل کمال ہے خرچ کرنا کہ بندہ کہاں خرچ کر رہا ہے. اب اسراف, فضول خرچی یہ بہت وسیع موضوع ہے, اور علماء اسلام نے مختلف انداز میں اس کی تعریفات بیان کی ہیں. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں ایک مقام پر جب اسراف کی اور تبذیر کی بحث جاری ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تبذر تبذیرا, کہ فضول نہ اڑا, فضول خرچی نہ کر, اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے اسراف کی, فضول خرچی کی 11 تعریفات ذکر فرمائی, 11 معانی ذکر کیے. اور جو سب سے پہلا معنی آپ نے ذکر کیا, آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا معنی جو ہے وہ تمام معانی کو جامع ہے. اور وہ معنی کیا ہے اور کس نے بیان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
خلفائے راشدین کے بعد پوری امت میں جو سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فقیہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے کہ تبذیر کیا ہے، کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول نہ اڑا، فضول خرچی ہے کیا؟ فرمایا التبذیر فی غیر الحق وہو الاسراف، تبذیر کیا ہے؟ غیر حق میں خرچ کرنا تبذیر ہے، اور اسے ہی فضول خرچی اور اسراف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ سلمان بھائی یہاں جیسے ہم فضول خرچی پہ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فضول خرچی کی یا ہاتھ بالکل روک لینے کی، اس کی تو مذمت آئی ہے، یہ اپنی جگہ ایک برا فعل ہے، لیکن یہ فعل اپنے ساتھ بھی تو برائیوں کو لے کر آتا نا۔ ایک تو ہے یہ فعل خود برا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا برائیاں آتی ہیں؟ جب ایک شخص فضول خرچی کرتا ہے، مال زیادہ اڑاتا ہے، تو ایک جو واضح سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلو ذی نعمت محسود، کہ جس کو نعمت دی جاتی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ تو روایتوں میں آیا کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، نعمتوں کو پوشیدہ رکھو تاکہ نظر بد سے محفوظ رہ سکو۔ یہ نظر بد والے الفاظ روایت میں نہیں ہے، تو یہ آیا۔ اب جو شخص فضول خرچی کرتا ہے جی، اور اس کا ایک فضول خرچی کرنے کا بڑا اہم مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے جی۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو 10 قسم کی نظریں اور 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر نظر بھی لگتی ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا، ابھی جو بات اشفاق بھائی کہہ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں بھی دیکھا ہے، معاشرے میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ اللہ رب العزت نے انہیں نوازا، بالخصوص کیونکہ فضول خرچی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ تر جو عمل دخل ہے وہ مال کا ہے، تو مالی طور پر بڑے آسودہ زندگی وہ گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کرا، اسی طریقے سے خرچے کیے، فضول خرچیاں کی، ایسے شعبوں میں انہوں نے خرچ کیا، ایسی جہتوں میں خرچ کیا کہ لوگوں نے جب دیکھا تو ان کے دل میں اور ان کی نظروں میں وہ کھٹکا، یہ کھٹکنا ہو سکتا ہے ان کے زوال کا باعث بناؤ۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ شادیوں میں اس کا بڑا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شادیاں جب ہوتی ہیں، بالخصوص شادیاں اور بالعموم جو خوشی کے ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے، اس میں بڑا اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، جناب خوشی کا موقع ہے تو یہ بھی کرو، تو وہ بھی کرو، تو یوں بھی کرو، سب کچھ کرو، ادھر بھی لگاؤ ادھر بھی لگاؤ، یہ بھی بناؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ روکی نہیں ہے نا، روکی نہیں ہے کوئی، بس خوشی کا موقع ہے، مانگنے والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، قرضے لے کے بھی یہ سب کرتے ہیں کہ نمود و نمائش رہ جائے گا۔ بچہ جیسے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو اب اس پہ ماں اپنے خرچے بتائے گی، باپ جب اپنے خرچے بنائے گا، اچھا کرے گا کون؟ کمائے گا کون؟ کمائے گا بیٹا۔ ماں بولے گی میں یہ کروں گا، اب باپ بولے گا اچھا تم یہ کرو گے تو میں بھی تو یوں کروں گا، میرا بھی تو یہ ہے، میرا بھی تو وہ ہے۔ اچھا رشتے دار بلانے ہیں، اس میں بھی اس نے کتنے بلائے بھائی، کتنی جو ہے وہ خالائیں آ رہی ہیں، 4 خالائیں آ رہی ہیں، پوری فیملی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو اب یہ بولے گا بھائی میرے بھی تو 6 بھائی ہیں، تو یہ بھی تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، بلکہ میں تو ان کے بچوں کو بھی فیملی کے سمیت بلاؤں گا۔ یعنی یوں ایک نظام جو ہے وہ مصیبت کے وقت اپنے جو ہے نا، مصیبت کے وقت اپنے ہی پاس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو شادی ہو رہی ہوتی ہے، ان معنوں میں کہہ رہا ہوں ذرائع تفنن کہ اس میں جو اس قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کی مصیبت ہے۔ شریعت کی جو نافرمانی ہے وہ ایک مصیبت ہے، یقیناً ایک پریشانی کی بات ہے۔ اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ جب شادی کی آپ نے بات کی، اب آپ بھی اس میں جواب دیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ شادی میں ایک کام کرتا ہے دولہا، جی، دولہا اور دلہن بالخصوص پرٹیکولرلی ان دونوں کے جو جوڑے ہوتے ہیں زندگی میں پھر شاید پہننے کا موقع نہیں ملتا، ایک ہی بار پہننا ہے، وہ بھی ایک دن پہننا ہے، ایک دن میں بھی 2 گھنٹے پہننا ہے، دلہن ہو یا دولہا ہو، دونوں کے لیے آپ جواب دیجئے کہ اس کا کیا، یعنی دولہا بھی 25-30 ہزار کی شیروانی اور دلہن 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اور پھر اوپر سے اوپر یہ جاتی ہے 5 لاکھ کا۔ جی جی، میں آپ کو بتاؤں یہ میں نارمل بتا رہا ہوں، اللہ یہ جوڑے بنا کر پہننے، بتائیے اس لڑکے سے پوچھیے، لڑکی سے پوچھیے کہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک منٹ، آپ نے شادی پہ 2 گھنٹے سوٹ پہن کے اتار دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ پہنے بھائی، کس نے منع کرا؟ دیکھیں میں نے تو شیروانی بنوائی نہیں تھی، مدنی سوٹ میں ڈالا۔ آپ کی تو بات ہی کیا ہے، مدنی سوٹ مدینہ میں ہی مدنی سوٹ میں ڈال، الحمدللہ، لیکن ابھی سب سے نہیں پوچھتے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دلہا کو مطلب معاف بھی کر دیں، ایک مدنی مذاکرے میں یہ بھی کہا چھوڑ بھی دیں، لیکن میں تو حیران ہو رہا ہوں 3 لاکھ روپے کا ایک جوڑا، 3 لاکھ روپے کا ایک جوڑا، یہ تو بہت نارمل سی بات۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اشفاق بھائی، ایک اسلامی بھائی کی جو ہے وہ اپنی انہوں نے بات شیئر کی کہ میری جو ہے شادی کا موقع تھا اور کپڑے جو ہے بیچارہ محنت مزدوری کر کے 20 ڈال کے پیسے جمع کیے اس نے، گھر والوں نے اسے فون کیا، گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے 1 لاکھ روپے کے کپڑے خریدنے ہیں،
اللہ 1 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए। अब इस बेचारे ने तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया यूं जमा किया हुआ था सर्कल में। अच्छा, जब इनको पता चला ना कि 1 लाख के कपड़े, वो भी मतलब इतने महंगे नहीं, महंगे कपड़े नॉर्मल कपड़े खरीदे, भाई तुम्हारी बहनों के खरीद लिए, अपने भी खरीद लिए, उनके भी खरीद लिए, अपने भी हो गए, ठीक है। वो अगर मैं सारी रात नींद नहीं आई ये सोच के 1 लाख रुपए के कपड़े लग गए। अल्लाह एक इस्लामी भाई की शादी हुई, अब असल में यूं भी होता है, हमारे यहाँ तो मेमनों में तो यूं है, हो सकता है दूसरी जगह भी हो, कि लड़के वाले जो है ना दुल्हन के जोड़े के पैसे भिजवाते हैं ताकि उससे दुल्हन, अब दुल्हन का जोड़ा हो गया 1.5-2 लाख तो कम से कम मिनिमम, ठीक है। अब वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने नहीं भेजे। उस शख्स की शादी के बाद कई सालों तक इस बात पे घर वालों से झगड़ा होता रहा, आप लोगों ने तो जोड़े के पैसे ही नहीं दिए, आप लोगों ने 50,000 रुपए दे दिए, बस वो 50,000 रुपए तो दिए, अब वो तुम्हें 1.5 लाख का बनवाना था तो तुम अपने पैसों से बनवा लेते, और ये बनवाने की भी इजाजत मैं नहीं दे रहा भाई। ये तो मुझे तो सीधी एक गलत जगह पे खर्चा ये लगता है। बाद में पहनना भी नहीं है ना, एक तो हो कि चलो आप उसे पहनेंगे छोटी रात बड़ी रात, किसी शादी में किसी दावत में, कुछ भी नहीं है, दूल्हा दुल्हन तो अपना सूट पहन ही नहीं सकते। बात कंक्लूजन करें तो यहाँ पर हो जाएगा, महरोज भाई कंक्लूजन करें तो यहाँ पर हो जाएगा कि आप जब भी खर्च करने जा रहे हैं, शादी पर खर्च करने जा रहे हैं या किसी और ओकेजन पे, किसी और मौके पे खर्च करने जा रहे हैं, तो आप ये इस पर शरई रहनुमाई ले लीजिए दारिस अहले सुन्नत से कि आया जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ, जो मैं खर्च कर रहा हूँ, ये फजूल खर्ची में आता है या नहीं आता, इस पर रहनुमाई ले लें। बहरहाल मैं ये समझूंगा कि एक नाकिस मेरी राय है, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद है, माशाअल्लाह उलमाए किराम है, कि आप गौर करने कि आप किधर लगा रहे हैं, ये लग जाएंगे खत्म हो जाएंगे, बचेगा तो किसको काम आएगा। अभी आपने कहा दूल्हा को माफ कर दे, मैंने कहा दूल्हा को ठीक है माफ किया, लेकिन ये बचेगा तो क्या हमें देगा यार, इसी को काम आएगा ना, अपने बच्चों को खिलाएगा, माँ बाप को देगा, तो आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं। मदीना और शामिल करते हैं जी आप फरमाने में बात वालों का ऐसा मुबारक अंदाज है, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपका इसराफ से बचने का कैसा जहन है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं यहाँ, चूंकि आप यहाँ भी जलवागर होते हैं बाउल मदीना कराची में, और फिर जब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं दीन मतीन की खिदमत के लिए, तो इरशाद फरमाते हैं कि वो जो घड़ी मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ जी मकान के अंदर, घर में जो आपका मतलब घर है जिसमें आप रहते हैं, फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ से दूसरी जगह जाता हूँ, जब मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ, तो उसका सेल निकाल के रख देता हूँ ताकि वो, चूंकि अब देखने की जरूरत नहीं पेश आएगी, तो ये कहीं फजूल में खर्च ना होता रहे। हालांकि आप मुझे सलमान भाई 5 रुपए 10 रुपए का सेल आ जाता है, ऐसी बात, लेकिन शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तक़वा, ज़ुहद और इसराफ से बचने का ज़हन, खुद आप मतलब कितने पाबंद हैं, फरमाते हैं वो सेल भी फजूल खर्च ना हो, वो भी जाये ना होता रहे, उसे निकाल के मैं अलहदा रख लेता हूँ, जब वापस आता हूँ तो फिर घड़ी के अंदर डाल देता हूं। ऐसी बात कर दी कि सारी बातों पे मतलब ये भारी होगी। बाकी महरोज भाई आप देखें, अमीर सुन्नत की बात की, हमारे यहाँ तो लाइटें जल रही होती हैं, लोग जला रहे होते हैं लाइटें, भाई क्या बिल भर रहे हैं, बिल दे रहे हैं, भाई ठीक है बिल भर रहे हैं, बिल दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिल तो भरना ही चाहिए, नहीं भरेंगे बिजली चोरी करेंगे तो एक तो ये है गुनाह, फिर दूसरा जो इदारे वाले हैं वो भी माफी नहीं देंगे जी, गैर कानूनी फेल है। तो अमीर सुन्नत का अंदाज हमने देखा है कि जब मेहराब से ऊपर जाते हैं, वाह नीचे से जी बिल्कुल करके बता रहे हैं, नीचे अमीर सुन्नत के मकतब से बाहर आए तो वहां पर एक बटन लगा हुआ है, आप उसको जलाएंगे लाइट जल जाएगी, उस गली के अंदर रोशनी हो जाएगी। जहां वो गली खत्म हो रही है वहां पर बल्ब, वहां भी बटन लगा हुआ है, उस बटन को दबाएंगे बल्ब दोबारा बंद हो जाएगा। यानी इतनी देर भी ना जले कि बंदा दोबारा वापस जाके उसको बंद करे, फजूल खाम खा जलता रहे। ये अंदाज है बुजुर्गान दीन का, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। यहाँ से हासिल क्या हुआ जी, इस जो आपने बात बताई तो मुझे समझ में आती है जी, एहसास। जब आपको एहसास हो जाएगा ना तो फिर आप एक कतरे को भी बचाएंगे और एक पैसे को भी बचाएंगे। एहसास नहीं होगा तो फिर बस वो अल्लाह महफूज फरमाए ऐसी बेहिसी से। सलमान भाई यहाँ बाज लोग जब ये फजूल खर्ची से या इसराफ से मना किया जाता है तो ये उधर पेश करते हैं कि मेरा अपना माल है, मेरा जाती माल है, मैं इसको दरिया में डालूं, आग लगा दूं, कुछ कर लूं। तो ऐसा नहीं है, हम रब तबारक व तआला के बंदे हैं और उसके हुक्म के पाबंद हैं। उलमाए किराम जिक्र करते हैं कि तज़यीए माल को ज़ाया करना, अगरचे वो बज़ाहिर उसकी अपनी मिल्कियत है, लेकिन फिर भी शरीयत ने उसको ये इजाज़त नहीं दी कि वो अपने माल को जला दे या ज़ाया कर दे। एक तो ये है कि अपना जाती माल
بندہ ضائع کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، اسراف کی نظر کر رہا ہے، یہ بھی مذموم ہے. لیکن اس میں ایک خطرناک صورت یہ بنتی ہے جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت زیدہ مجدہو نے اپنی تحریرات میں بھی ذکر کیا ہے اور فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے، کہ ایک تو ہے کہ اپنا مال ضائع کر رہا ہے، یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وقف کا مال جو ہے، مثال کے طور پر مسجد اور مدرسے میں جو پانی ہوتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جو مسجد کا یا مدرسے کا وضو کا پانی ہے یہ وقف کے حکم میں ہے. تو ایک تو مال کو ضائع کرنا اگرچہ اپنا ہو وہ برا، لیکن اگر وقف کا مال کرے گا ضائع تو یہ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے. اور بڑی امیر علیہ سنت نے تنبیہات بھی اور نصیحتیں بھی ذکر فرمائی ہیں نماز کے احکام. بلکہ تاوان کی ضرورت بھی بنے گی، وقف کا مال ضائع کرے گا تو تاوان بھی بھرنا پڑے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، معافی، پھر اس کی ادائیگی، تاوان کی ضرورت بھی بنتی ہے وقف کے مال کے ضیاع میں. ایسی صورت میں وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف دارالفتہ اہل سنت میں پوچھیں گے کبھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے. امیر علیہ سنت نے پھر یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جو شخص نہیں بچ پا رہا اسراف سے، زیادہ پانی خرچ کرنے سے نہیں بچ پا رہا، تو وہ زمانہ کوشش میں، یعنی جب تک وہ اس کی یہ عادت نہیں جا رہی، وہ اپنے گھر سے وضو کرے، مسجد کے وقف کے پانی کو استعمال نہ کرے. مدینہ پاک علیہ السلام بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں اور بڑا پیارا آپ کا فرمان ہے اور بہت سارے امور کو شامل ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. 3 چیزیں کیا ہیں؟ قیل و قال کرنا، فضول بحث و مباحثہ کرنا، فضول گفتگو کرنا، کثرت سوال، غیر ضروری سوالات کی کثرت کرنا، اور اضاعت مال کو ضائع کرنا. پانی میں مدھانی جیسے ہوتے ہیں نا، پانی میں مدھانی ڈالی ہوئی ہے، بحث ہو رہی ہے. ابھی پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا آیا تھا، کمال بات ہے بھائی، بڑے خاص مسئلے پر بحث ہو رہی ہے. ابھی میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے طریقے سے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو بات وہی راشد بھائی نے کہی، بات کریں تو کام کی کریں، اور فضول سوال سے، جس طرح فضول خرچے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسے ہی فضول سوال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. سوالات بھی فضول ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اشفاق بھائی کی آج پھر باری آنے والی ہے. اشفاق بھائی نے کل ہمیں بھی کوئی الٹیمیٹم دیا ہوا ہے. بہرحال آپ کی باری ہے، میری باری پوری نہیں ہے. چلیں آج جان بہن سے ہو جائے گی نا. میں آج تو ایسے سیٹ خالی ہے ابھی تک، میں اٹھ ہی جاؤں اس سے. ابھی کلام بھی شامل کرتے ہیں، فرمائشیں بھی لیتے ہیں آپ کی، اور پھر انشاءاللہ اشفاق بھائی پہلے تو سلسلہ جو ہے چونکہ ہے ہمارے پاس، تو پہلے تو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اشفاق بھائی کی نہیں، پہلے اشفاق بھائی جو چاہے کر سکتے ہیں بھائی. اللہ زندگی دے آپ. جی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سگی عطار غلام یاسین عطاری، ہند و گجرات رفاعی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ بہار رمضان بہت ہی پیارا ہے. اس سلسلے سے کافی علم دین سیکھنا نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے سلمان بھائی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور اس کا موضوع بھی بہت پیارا رکھا ہے، فضول خرچے. تو سوال یہ ہے کہ بندہ اپنے گمان کے اندر جو بھی خرچ کرتا ہے تو وہ تو یہی سمجھتا کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے تمیز کی جائے کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ فضول ہے، اور یہ جو میں خرچ کروں گا یہ میرے لیے خرچ کرنا بہتر ہے. براہ کرم رہنمائی فرما دیں. مدینہ بہت زبردست سوال ہے. جی آپ صاحب. جہاں جب جیسے آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ جب کہیں خرچ کرنے کا ذہن ہو یا ضرورت پیش آئے کہ مجھے یہاں خرچ کرنا چاہیے، اب کتنا خرچ کروں تو یہ اسراف نہ ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں دارالفتہ اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے رہنمائی لے لینی چاہیے، تاکہ اس بات کا کھٹکا ہی نہ رہے کہ میں نے غلط تو 1 روپیہ خرچ نہیں کر دیا، یا کرنا چاہیے تھا اور میں نے روک لیا. تو بعض اوقات جو ہے بندہ کچھ روک کر گناہگار ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادہ خرچ کر کے پھر گناہگار ہوتا ہے. تو جو صورتحال پیش آئے اس سے متعلق معلومات حاصل چیزیں تو ایسی ہیں جو بدیہی سی ہیں، بالکل واضح ہیں. ان کے لیے بھی دارالفتہ اہل سنت تو نہیں جائے گا کوئی. جیسے لائٹ جل رہی ہے، فضول جل رہی ہے، دن کا اجالا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سوچتے رہیں کہ یار یہ بھی فضول ہے کہ نہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے. گھر میں 2 بندے ہیں اور آپ 4 6 7 8 بندوں کا کھانا پکا لیں، اور روزانہ یہ پریکٹس جاری ہے. عموماً رمضان میں تھوڑا سا زیادہ اس لیے بنا لیتے ہیں کہ کم نہ پڑ جائے.
پڑوسیوں میں بانٹنا نہیں ہے, غربا میں نہیں دینا, گھر کے لیے ہی. اور یہ مینٹلٹی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آتی ہو کہ بھوک ہے, پکانے والے کو بھی بھوک ہوتی ہے, تو عموماً پھر کھانا بچتا ہے, بعض اوقات ضائع بھی کرتے ہیں, اگلے دن کھانے کا بھی مزاج نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو عقل میں آنے والی ہے نا کہ آپ یہ ضائع کر رہے ہیں, آپ کے سامنے کھانا برتن میں چھوڑ رہے ہیں, اشفاق بھائی کھا رہے ہیں برتن میں چھوڑ رہے ہیں, سب ہوتا ہے. بالکل روٹی کھا رہے ہیں اس کے کنارے جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, بالکل ان کو کھانے میں کوئی ضرر والی بات بھی نہیں ہے لیکن نہیں کھا رہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے کے بعد جی برتن صاف کرنے اور انگلیاں چاٹنے تک کا بھی حکم فرمایا, یہ تعلیمات دی ہیں. اس میں راز کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں. ایک حکمت یہ ہے کہ وہ کھانا ضائع نہ ہو. مدینہ سلمان بھائی, میں ایک دفعہ مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ تھا, تو پانی کا گلاس پینے کے لیے پانی لیا تو اس میں کچھ ذرات تھے, ہو جاتا ہے بعض اوقات ذرات آ جاتے ہیں, تو وہ ذرات تھے, وہ پینے کی طبیعت نہیں بنی نا, تو مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا اس کو بالٹی میں ڈال دو. اچھا, مجھے اچھی طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا اس پانی کو بالٹی میں ڈال دو. اللہ, اب جو بالٹی رکھی ہوتی ہے عموماً واش روم میں, باتھ روم میں, تو اس کو تو ہمیں دوسرے استعمال میں لینا ہوتا, پینا تو نہیں ہوتا, تو وہاں پہ وہ چل جائے گا لیکن پینے کے لیے نہیں چلے گا. تو اسراف سے بچنا, ضائع ہونے سے بچانا. احساس, آپ نے جو پہلے کہا نا احساس ہو جائے گا. بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں, ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. ابھی مجھے کل ایک ویڈیو دکھائی کسی دوست نے, اسلامی بھائی نے, وہ یورپ میں ایک جگہ ہے, اسے ریلیکس پوائنٹ کا نام دیا گیا ہے, ایک کمرہ نما جگہ ہے, آپ ایک پیکیج بنے ہوئے ہیں, آپ جتنا پے کریں گے آپ کو اس حساب سے چیزیں دے دی جائیں گی کمرے میں, آپ وہاں جا کے وہ چیزیں توڑیں. اب آپ کو ایل سی ڈی توڑنی ہے تو زیادہ پیسے لگیں گے, آپ کو کراکری توڑنی ہے تو کم پیسے لگیں گے. اب وہاں پر جا کے لوگ اپنا وہ جو ہے نا غصہ اتارتے ہیں اور بھڑاس نکالتے ہیں, تو وہ چیزوں کو توڑتے ہیں. اس کی ویڈیو باقاعدہ لوگ چیزیں توڑ رہے ہیں, اور آخر میں بتایا کہ اس جگہ پر آنے کے لیے ویٹنگ ہے, کئی ویک کی ویٹنگ لگی ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا یا غوث پاک کیا ہو رہا ہے یار لوگوں کا, تو وہ دکھانے والے صاحب کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے اپنی چیزیں توڑ لیں, کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا, پھر انہوں نے کہا یہ میرا موبائل ہے, میں توڑ دوں تو کیا ہے. میں نے کہا حضور یہ ہر چیز میں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں. یہ کپڑا میرا ہے تو کیا میں پھاڑ دوں, میری اس کی اجازت نہیں ہے. موبائل میرا ہے میں توڑ دوں, اس کی اجازت نہیں ہے. میں پہلے دیکھوں گا اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں, حکم کیا ہے. بالکل مدینہ مرحبا ماشاءاللہ. میلاد بھائی ہیں ہمارے, بہت پیارے نعت خان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اشفاق بھائی بھی اشفاق بھائی ہیں. واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی. محمد سینڈرز تعلیم مبارک پوری ماشاء اللہ. نزولہ بہاری رمضان, واقعی میں رمضان کی بہار نظر آ رہا ہے. برکتوں اور رحمتوں بھرے لمحات میں یہ سلسلہ دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. پیارے پیارے نعت خواں اور میٹھے میٹھے مبلغ, مرحبا. سلمان بھائی, نیا سیگمنٹ کلام کسوٹی بہت اچھا ہے. یہ سیگمنٹ روزانہ ہوا کرے تو مدینہ. اسد بھائی سے گزارش ہے کہ کبھی موقع ملنے پر یہ کلام ضرور سنا دیں. مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. واہ جی واہ, مرحبا ماشاءاللہ, بہت شکریہ سائم بھائی آپ کی کال کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی رحمتوں کے سائے میں رکھے. مرحبا. آج ہم اشفاق بھائی کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ معاملہ کرنے جا رہے ہیں, خیر کا معاملہ انشاءاللہ, انتظار فرمائیں آپ. جی آپ کو میں ہی ملتا ہوں. آپ بھی ہیں. اچھا آپ بھی ہیں اور بھی دیکھیں جی, وزن سے مقابلہ ہوتا ہے نا. نہیں وزن تو اشفاق بھائی کا یقیناً زیادہ ہے, یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں. جی نہیں وزن, آپ ظاہری وزن کی بات نہ کریں نا جی. علم کا وزن, عرفان کا وزن, آپ حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں ماشاءاللہ, اور کیا کیا خصوصیات گنوانے کا تو ایسی بات ہے وہ آپ مجھے دیں انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں, دیگر افراد بھی ہیں پیوستہ رہے. بھاری آپ کی آج دوبارہ. جی محمد عمران نذیر اختاری, مرکز الاولیاء لاہور. ماشاءاللہ سلسلہ سلیمان بھائی کا سلسلہ بہت پیارا ہے. میری درخواست ہے کہ نعت چلا دی جائے. اب تو بس ایک ہی دنیا کے مدینہ دیکھوں. مدینہ ماشاءاللہ. جی میں عبد الحفیظ عرب کر رہا ہوں, عرب شریف کے شہر ریاض سے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہار رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کا انداز میزبانی بہت 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 ہی پیارا ہے. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور اسد بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال. سبحان اللہ
سبحان اللہ، بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. من آنم کے من دانم، اور کیا کہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مرحبا جی. محمد نقاش فرام مسقط عمان. میرا سوال تھا کہ رمضان المبارک میں لوگ سحری اور افطاری کے لیے زیادہ انتظام کرتے ہیں، کیا وہ بھی فضول خرچی میں شامل ہوگا؟ جی آپ صاحب. ایسا انتظام کہ جو آپ نے دوسروں کو دینا ہے، مطلب مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے، افطاری کروانی ہے، تو یہ اسراف نہیں ہے، یقیناً خیر پر مبنی ہے، اس پر اجر اور ثواب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب اور اس پر اجر و ثواب کی نوید ارشاد فرمائی ہے. اگر کسی نے ضائع کرنا ہے تو پھر وہ افطار کے لیے ہو یا ویسے ہو، تب بھی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ہاں اگر مسلمانوں کے لیے آپ اپنا دسترخوان وسیع کرتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے. اور عدنان بھائی اگر افطاری کا معاملہ ہو یا گھر میں کوئی دعوت ہے یا باہر کوئی دعوت ہم رکھ رہے ہیں، تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے افراد کو مدعو کر رہے ہیں، کھانے والے کتنے افراد ہیں، اس حساب سے اگر بنے گا تو کھانا بچنے اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا. مطلقاً کھانا زیادہ بنا لینا یہ ظاہر سی بات ہے، یہ غیر محمود نہیں ہے، برا نہیں ہے. شادی کے اندر مثال کے طور پر آپ نے 500 افراد بلائے اور کھانا بچ گیا، اب تو کیا یہ اسراف کے اندر آئے گا؟ نہیں، اسراف تب ہوگا جب آپ اس کو ضائع کر دیں. کسی مسلمان کے پیٹ میں نہ جائے کہ مطلب کوئی استعمال ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ضائع کر دیا کہ چھوڑ دیں جی ایسی پھینک دیا کسی نے. اگر بچ گیا ہے کسی مسلمان کو دے دیجئے، غریب کو دے دیجئے، کسی کو اگر کوئی اور مطلب اس طرح کی چیز ہے جو استعمال ہو سکتی ہے جس سے مسلمان کوئی دوسرا انسان فائدہ اٹھائے، تو وہ یقین اسراف کے اندر داخل نہیں ہوگا. مدینہ مرحبا. بعض ممالک ہیں جہاں پر ریسٹورنٹ میں زیادہ کھانا منگوا کے بچانا یہ جرم ہے قانونی، آپ کو فائن پے کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلمان میں ابھی پچھلے دنوں مدنی مکالمہ ہوا تھا نگرانی شورا کے ساتھ رزق کے اوپر، اس میں کیسے اعداد و شمار آئے تھے کہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے اور کتنے لوگ بھوکے ہیں. تو اس پہلو کو بھی ہمیں ادھر جو ہے وہ 6 ڈشیں ہیں اور وہ بچ رہی ہیں اور وہ مطلب کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور ادھر بیچارے لوگ آپ تھر میں دیکھیں لوگوں کی بیچاروں کی کیا حالت ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 47% بچے رات کی میل کمپلیٹ میل لے کر نہیں سوتے. اللہ اکبر اللہ. اس کی درستی کہاں تک ہے وہ ایک رپورٹ ہے، میں نے صرف ورس کر دی، ہو سکتا ہے کچھ کم ہو، 47% نہ ہو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رات کا کھانا مکمل غذا بچوں کو نہیں ملتی ہے اور ہم ضائع کر رہے ہیں. جو آپ نے کھانا ہے آپ کھا ہی لیں، اور باقی ضائع کرنے کی بجائے ضائع نہ کریں، کسی غریب کو کب بھلا کر دیں، کسی کو ویسے وہ پیسے بچا کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا اللہ پاک کی رحمت سے. جی مزید کالز، فرمائشوں کی کالز دیں، موضوع کی کال انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، پھر ہم شامل کریں گے. جی محمد عمران اتاری ہند کے شہر امبرناتھ بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ بہار رمضان اپنا فیض لٹا رہا ہے. سعد بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. منگتے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جی میرا نام ہے خلید اختر، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. اسد بھائی کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے نعتیں. قبلہ مدینہ لگائے ہے انشاءاللہ عز و جل پیپر اپنے ساتھ لگ جائے ہے انشاءاللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا. اللہ اکبر. مدنی منی کی کال کیا ہماری مدنی منیاں جو ہے نا، جی ہاں جی، یہ کیونکہ مدنی منیوں کا سیشن وہ ہوتا ہے، سیکشن ہوتا ہے، تو وہاں پہ جزاک اللہ بولتے ہیں، تو یہ ظاہر وہی جی چلے جی انہوں نے کہہ دیا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں بول تیرے پیار دے بولے قبول نے، تولے بھی قبول نے تے ماشے بھی قبول نے. بہرحال اللہ پاک مدنی منی کو سلامت رکھے. موقع نہیں چھوڑتے، بس جی کیا کریں، آ ہی جاتی ہے پیاری زبان ہے کبھی نہ کبھی. اب ہم نے کوشش کی ہے انشاءاللہ. ایک اسٹائم بھائی ہیں، میں نے انہیں عرض کیا ہے کہ مجھے کوئی 2-4 ورڈ کسی اور زبان ہے ان کی، میں نے کہا کوئی 2-4 ورڈ بتا دیا کریں تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ گفتگو کے اندر لایا جائے. خوش ہو جاتے ہیں لوگ. جی انشاءاللہ. جی نام میرا محمد شاکر اتاری ہے، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں، بی خان سے. نعت سنا دیں حاضر ہے در دولت گدا سرکار توجہ فرمائے. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا ماشاءاللہ. جی فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، بہار رمضان سنی ہے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے.
مرحبا ماشاءاللہ. جی میں ہند کے شیر ویراول سے بول رہا ہوں. میرا نام جاوید ہے. سلمان بھائی کی آواز میں مجھے یہ کلام سننا ہے, تو آپ یہ مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا کلام کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, یہ سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا, بہت شکریہ جی آپ کی کال کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی آواز کا بول دیا ہے, کل تو آپ نے کہا تھا وسیلہ بنائے. ٹھیک ہے جی. محمد سلمان الطاری مرکز لاہور فضان مدینہ جوہر ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں. میں نے اکثر ویسے نعت کی فرمائش کرنی ہے, آپ آ جائیے نعت سنا. ماشاءاللہ کافی ساری فرمائشیں امام صاحب آ چکی ہیں, ان کو بھی پورا کریں, پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں, سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ, سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ, محتاج و غنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں, محتاج و غنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں, یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں, یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں, یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں, یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں,
جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب لاج تیرے ہاتھ ہے سرور کونین، 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 اب لاج تیرے ہاتھ ہے سرور اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اب لاج تیرے ہاتھ ہے سرور کونین، اب لاج تیرے ہاتھ ہے سرور کونین، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی تم نے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹا یا نہیں، اب لاج تیرے ہاتھ ہے سرور کونین، مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں، مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں، مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں، یوں کھو گیا سرکار کے الطاف و کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں،
جمعے کی رات ہے، تقسیم کی رات ہے. رمضان خود ہر ڈے اس کا اسپیشل ہے، اور جب جمعہ آتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا جمعہ تو ایسا اسپیشل ہے کہ ہر ساعت میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. سرکار کے ہاتھ میں لاج ہے، ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہم پر بھی کرم ہو جائے. آج مانگنے کا دن ہے، آج کا دن ضائع مت کیجیے گا. آج کا دن خوب مانگنا ہے، خوب تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، جمعہ کی تیاری کرنی ہے، اور بہتر سے بہتر انداز اختیار کیجیے. مسجد سے دامن وابستہ کر لیجیے، اور بس سرکار کے در پہ گویا پڑ جائیے کہ سرکار اب آپ کے ہاتھ میں لاج ہے، بخشوا دیجیے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمایا. عطا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. اللہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے ہی ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا انشاءاللہ. ہم ہمارے اعمال اچھے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سنتیں اپنائیں گے تو ادھر سے بھی انشاءاللہ کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کرم ہو ہی جائے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، ان کے اندر ایک ماحول تبدیل ہے، ایک انوائرمنٹ تبدیل ہے. ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اب اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو، اپنے خرچ کرنے کے انداز کو، اپنے دن رات کے معمولات کو ہم نے جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے اور تبدیل کر کے ان کو اچھا کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ہاں مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں. میں رکن شورا کی زیارت کر رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ یہاں آنے والے ہیں مین سیٹ پر انشاءاللہ. جی بالکل یہاں تشریف لے آئیں سب. ابھی اشفاق بھائی کی باری ہے. کل ہم نے ایک معاملہ کیا تھا جی، اور آج ایک دوسرا معاملہ کرنا ہے. ٹیم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سیٹ چھوڑ دی اپنی؟ جی سیٹ چھوڑ دی آپ نے؟ یہ جی آپ کے لیے چھوڑی. ویسے تو سیٹ چھوڑتا نہیں ہے کوئی آسانی سے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. آج اشفاق بھائی سے ہم 3 افراد ایک شعر پوچھیں گے. کیا بات ہے. اور جیسا ہمارا جی چاہے گا ہم ویسا شعر پوچھیں گے، اور اشفاق بھائی کو بتانا ہوگا. یہ روز امتحان میں ڈال دیتے ہیں آپ، کچھ میری سفارش کرنا. روز کہاں ڈالتے ہیں، ابھی کل ہوا، آج دوسرا دن ہے سرکار. پہلا شعر ہمارے راشد بھائی پوچھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ہے نا ہمارے ساتھ؟ جی یہ بھی ہے نا. ہاں جی، اشفاق بھائی نہیں ہے، یہ حضرات بھی ہیں. بالکل آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. وہ ہے نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پھستا ہے. اللہ اکبر. یہ ادھر گھن ہی گھن ہے الحمدللہ. گیہوں کا معاملہ ہے جو ہے، گھن کا معاملہ ہے ہی نہیں. گیہوں ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر جی راشد بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان فرماتا ہے، اور آیت مبارکہ ہے وَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَزَّلْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ اس آیت مبارکہ کا اشارہ کس شعر میں ہوگا اعلیٰ حضرت کے؟ قرآن میں ہر چیز کی کچھ بھی چیز کا بیان موجود ہے. جی راشد بھائی بھی ڈھونڈ کے لائیں، پہلے سے طے کیا تھا کچھ. شعر پوچھے تو میرا خیال زیادہ آسان ہو جائے گا، اشارہ کس پہ ہے تو اور مشکل ہو جائے گا. یہ لفظ ہے بیانًا لکل شے. اچھا. ان پر کتاب اتری بیانًا لکل شے. جی ان پر کتاب اتری بیانًا لکل شے. اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، اس کا یہ شعر ہے. تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے، ما غبر کی ہے یعنی جو ہو چکا اس کی تفصیل ہے اور جو ہوگا اس کی تفصیل. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس پر یہ کتاب اتری اس کو ہر چیز کا علم کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو قول و قائل و ہر خوش کو ترکی ہے. مولا کو قول و قائل و
ہر خوش کو ترکی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ابھی میری باری ہے جی. جواب درست دے دیا ہے جی. جواب بالکل جی درست دیا ہے، بالکل درست دیا ہے ماشاءاللہ. اشفاق بھائی ایسا شعر سنائے 2 زبانوں میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اس شعر میں بیان ہوا، ربائی میں بیان ہوا ہو. اعلی حضرت کی ربائی ہے. یا اللہ، ربائی پہ آ گئے آپ، اشعار سے ڈائریکٹ شعر سنا دے، صحیح ہے نا. جو بھی ہے یہ کلام سے ربائی پہ آ گئے جی. یہ آپ سب غالباً کوئی ہیلپ کرنے آپ قریب ہو رہے ہیں جی. خاتم کر کے کچھ ہے یا اس پر وہ ہے نا نا کتاب دیکھنے کی اجازت تو نہیں ہے، یوں تو نہ کریں آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں. ربائی یاد بھی کرتے ہیں تو ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ اشارے آ رہے ہیں ذہن میں، یاد نہیں آ رہے. آپ ہی سنا دیں. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم جی والحاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. واہ واہ، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، پھر ہوئی مہر کے اکملت لکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو آپ نے ویسے سچی بات ہے، سب بہت مشکل کر دیا ہے. مطلب ایک بندے نے سلسلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں سارے بدلے آپ ایک ہی باری میں لیں. آسان رکھیں تاکہ اب یہ شعر جو آپ نے سنایا اب میں سے کسی کو پھر یاد نہیں ہوا، ناظرین کو بھی یاد نہیں ہوا. کوئی ایسا شعر پوچھے جو ہمیشہ یاد بھی جائے، کوئی اس کا پیغام بھی چلا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو ذرا کوئی واقعہ ہو. تو ماشاءاللہ ختم نبوت کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. چلیں یہ پیغام پہنچ گیا ناظرین تک. سبحان اللہ. جی امام صاحب تینوں سے ہے، میرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ تکیہ پر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ بہار ہو، ہر سال سال گل، ہر ماہ بہار ہو، ہر سال سال گل. جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہار رمضان سلسلہ ہے اور بہار کا بھی ذکر ہے، تو اللہ کرے یہ سلسلے کی بہاریں پورا سال ملتی رہے. رکن شورا موجود ہیں ہمارے ساتھ، مدنی چینل کے ناظرین. کچھ آپ کی کالز بھی ہیں، موضوع ہمارا فضول خرچی تھا تو کچھ کالز ہم نے آپ کی رکھی ہوئی تھی. ابھی آپ ان کالز کا ان پر کمنٹ بھی کریں اور پھر انشاءاللہ رکن شورا کے سیگمنٹ کی طرف بھی ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. جی محمد ذیشان اتاری فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی الحمدللہ عز و جل، واقعی آج آپ بہت ہی پیارے موضوع پر فضول خرچی پر سلسلہ لے کے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس وقت معاشرے کے اندر جتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، جیسے مدنی چینل ہماری تربیت فرما رہا ہے، اگر ہم واقعی مدنی چینل کے بتائے گئے ان نقصہ جات پر عمل کریں تو ہمارے بہت سارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں. جتنا ہم اپنی آمدنی پر غور کرتے ہیں کہ میری آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ، اگر ہم اتنا اخراجات پر غور کریں تو یقیناً ہم اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے بھی نیچے لا سکتے ہیں. فضول خرچی پر کس طرح بند باندھے حضور؟ سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ میں فضول خرچی کرتا ہوں. ٹھیک. جب تک یہ احساس ہی نہیں ہوگا تو بند تو باندھ میں باندھیں گے نا. صحیح. اور انسان اس میں پھر ایسے کسی محتاج شخص سے رابطے میں ہو. بعض اوقات وہی وائس ورثہ ہے، افراط و تفریط سے بچنا ہے. بعض اوقات انسان اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پوری نہیں کر رہا ہوتا، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا. ایسا برا حال کر دیتا ہے کہ پیسے ہوتے ہوئے نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے اور کہتا ہے میں فضول خرچی سے بچ رہا ہوں. تو جب تک علم دین نہیں ہوگا کہ فضول خرچی کہتے کس کو ہیں، کئی جگہوں پر تو اچھا خرچ کرنا ثواب کا کام ہے. سبحان اللہ. اچھے نیتوں کے ساتھ بچوں کو کھلانا، اپنی فیملی پر خرچ کرنا اعمال نامے میں وزندار عمل کہا گیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اب اسی کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ گناہ کی طرف بھی لے جائے تو وہ بھی فضول خرچی ہو جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس میں نیتوں کو بھی شامل کرے اور کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو جس کو اس بارے میں ادراک ہو، جو ہمیں بتا سکے کہ کہاں کہاں زندگی میں فضول خرچی کی جاتی ہے. نیکی کے کام میں خرچ کرتے وقت فضول خرچی نہیں ہوتی ہے. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت روکے نہیں، پھر جتنا ہو سکے خرچ کرے، وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. مدینہ. جی
میں اسلام آباد سے عاطف جاوید بات کر رہا ہوں، اور آج کے موضوع پہ فضول خرچی پہ میرا ایک سوال ہے کہ جب انسان کے پاس اس کی لمیٹڈ کمائی ہوتی ہے تو اس کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ میں اگر اس کو خرچ کروں گا تو یہ پیسے ختم ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انسان کو، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی اگر تو جوڑ جوڑ کے رکھے گا تجھے ملے گا بھی اسی حساب سے. تو یہ جو ڈر ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ پیسے ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ مطلب ہے کہ آمدنی اتنی نہیں ہے اور پھر اخراجات جو ہے وہ بھی دیکھنے ہیں، تو اس کے لیے کیا بیسٹ گائیڈنس ہے؟ سیکنڈلی ایک کوشچن اور ہے میرا کہ اگر گھر میں جیسے انسان کی وائف ہوتی ہیں اور اگر ان کے ساتھ اس ڈسکشن پہ ان کو سمجھانے میں تلخ کلامی ہو جائے یا اس طرح کا سلسلہ، تو کیا کس طرح ان کو گائیڈ کیا جائے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ جو اخراجات ہیں وہ نارمل طریقے سے خرچ کریں؟ تو یہ میرے سوال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں. جی سر. ہاں، پہلی بات جو انہوں نے کی کہ جو جوڑ جوڑ کر خرچ مت کرو، جو میں سمجھاؤں اس حدیث کا مطلب جو کہ اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. تو وہاں یہ حدیث جہاں بیان ہوئی ہے وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بیان ہوئی ہے کہ کچھ لوگ بڑا کنزرویٹو ہو کر بہت گن گن کر خرچ کرتے ہیں. اللہ نے بے حساب دیا ہے تو بے حساب خرچ کریں، اللہ اور عطا فرمائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی بجٹ بنانا، اگر آپ کی آمدنی 20,000 ہے اور آپ کہیں کہ جناب جوڑ جوڑ کے خرچ نہ کریں تو 10 دن میں آپ 20,000 پورے کر دیں گے تو باقی 20 دن کیسے گزاریں گے؟ تو بجٹ بنانا بہت ضروری ہے، اس کو اسی انداز سے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. تو اس میں تو کوئی شرعن قباحت نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ فیملی سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ حکم چلانا شروع کر دیں کہ تم یہ فضول خرچی کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تمہاری وجہ سے میرے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ایسا پانی ذرا بہا رہی ہو، کبھی کمانا پڑے تو پتہ چلے تمہیں کس طرح خرچے ہوتے ہیں. بے غم کو بے غم کہا جاتا ہے، تو تم تو ہو ہی بے غم. تو اب وہ اس طرح کا اگر آپ ماحول رکھیں گے تو سامنے سے بھی رپلائی آئے گا. ہم نے ایک دعوت اسلامی میں ایک چیز سیکھی ہے سلمان بھائی، اپنے مبلغین کو بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی اسلامی بھائی کو کوئی چیز سمجھانی ہے نا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہاں یہ مسٹیک کر رہا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو سب کے سامنے کہہ دے تم غلط کر رہے ہو، اس کو ذلیل کرنا ہوا، یہ سمجھانا نہ ہوا. اور اگر اس سے پرابلم شیئر کیا جائے، یعنی اپنی فیملی کو بٹھا کر بتایا جائے کہ ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آمدنی ہے 20,000 روپے اور ہم کس طرح گھر چلائیں اور کتنے اخراجات کریں کہ ہمارا پورا مہینہ بھی خیر سے گزرے، تھوڑے بہت پیسے بھی بچ جائیں تاکہ ایمرجنسی میں کام آئے. تو آپ مشورہ دیں کیسے کریں. جب آپ نے اگلے کو ریئلائز کرا دیا ہیں 20,000 روپے اور 17-18,000 خرچ کرنے ہیں تو پھر بیٹھ کے بجٹ بنائیں. سامنے والا جو دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں کہوں یہ کر لو، آپ ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں، بات ایسی کریں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہی سامنے والا کہہ دے کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں. مدینہ عبدالحبیب بھائی اگر مشورہ یہ آ جائے اپنی انکم انکریز کریں. نہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہے. جب انکم انکریز ہو جائے گی ایک اور مشورہ کر لیں گے. جب 30,000 ہو جائے گی تو 30,000 کا مشورہ کریں گے. ابھی 20,000 کا تو حل کر لینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک میموری کارڈ ہے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. ایک قصہ ہے قرآن سے. اس پیارے سلسلے کے 30 ایپیسوڈ 30 اقساط اس کے اندر ہیں، اس میموری کارڈ کے اندر، اور 500 روپے اس کا ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک قصہ ہے قرآن سے، بڑا زبردست، بڑا معلوماتی، بڑے احسن انداز میں رکن شورا نے ریکارڈ کروایا ہے. اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. 500 روپے ہدیے میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ابھی بڑھتے ہیں. اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا. ایک قصہ ہے قرآن سے کہ بہت ساری سٹوریز، بہت سارے واقعات سنانے کا شوق ہوتا ہے. اس نیت سے ہم نے ریکارڈنگ کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ٹوٹل 81 اقساط ریکارڈ ہو چکی ہیں. 81 قصے ریکارڈ ہو گئے ہیں، یعنی قرآن پاک کے تقریباً جتنے قصے ہم نے ریکارڈ کر دیے ہیں. 30 کا میموری کارڈ جاری کیا ہے. تو اس کو اپنے موبائل میں رکھ کر آپ روزانہ اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن کا ایک قصہ دکھا بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں. غالباً یہ ویڈیو کارڈ بھی ہے اور تحفے میں بھی دے کر اس کی برکتیں آپ لوٹ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں. آڈیو ویڈیو بالکل دونوں طرح کی معاملات ہیں اس میں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا عنوان ہے ایک واقعہ حدیث سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر موجود ہیں ہم
ایک واقعہ حدیث سے، حدیث پاک کے خوبصورت واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہم انشاءاللہ صحیح بخاری شریف کا ایک شاندار واقعہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نبی پاک نے گویا یہ واقعہ اپنے اصحاب کو سنایا کہ اگلے زمانے کے 3 شخص کہیں جا رہے تھے، سونے کے وقت ایک غار میں پہنچے، اس میں تینوں شخص داخل ہو گئے، پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری اور اس نے غار کو بند کر دیا، ایک ناگہاں آفت آ گئی، پہاڑ کے اندر گویا قید ہو گئے، اب اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب کچھ راستہ تو نظر نہیں آ رہا، کیسے اس غار سے نکلیں؟ تو طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جس نے جو نیک کام کیا ہے اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، کیا معلوم اس نیک کام کے وسیلے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ پیش کرو، ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ میں حدیث کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل میں بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے ان کو پلاتا تھا، اس سے پہلے اپنے بال بچوں اور لونڈی غلام کو نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا، رات میں جانوروں کو لاتے لاتے لیٹ نائٹ ہو گئی، اور جب گھر آیا تو والدین سو گئے تھے۔ پہلے بچوں کو والدین سے پہلے پلانا میں نے پسند نہ کیا، اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ سوتے میں والدین کو جگاؤں اور انہیں دودھ پلاؤں، تو میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں رکھے ہوئے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میرے مالک صبح ہو گئی، جب وہ جاگے تو انہیں دودھ پیش کیا۔ اے میرے کریم، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اب جیسے اس نے یہ دعا کی تو چٹان تھوڑی سی غار کا جو منہ تھا اس سے سرک گئی، تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ راستہ بننا شروع ہوا۔ اب اتنی نہیں سرکی تھی کہ لوگ نکل سکیں۔ تو اب دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی بہت خوبصورت تھی، مجھے بڑی پسند بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، ایک بار قحط میں وہ مبتلا ہو کر میرے پاس آئی تھی، مگر جب اس کی اس مجبوری سے میں نے فائدہ اٹھانا چاہا تو اے رب عز و جل، میں نے اس کام کو گناہ سمجھ کے تیرے خوف سے میں اس کام سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے رب کریم، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ وہ پہاڑ، اس کا جو غار کے اوپر جو وہ پتھر تھا وہ کچھ اور سرک گیا، مگر ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہ اس غار سے باہر نکل سکے۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا تھا، سب کو مزدوریاں دے دیں، ایک شخص نے مزدوری تو کی، اپنے پیسے نہیں لے جا سکا، اے اللہ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شخص آیا، کہنے لگا میری مزدوری دے دو، تو میں نے کہا یہ جو کچھ اونٹ، بیل، گائے وغیرہ تم دیکھ رہے ہو، جتنے جانور دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہارے ہیں، تیری ہی مزدوری کا ہے، سب لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، مجھ سے مذاق مت کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہی ہے۔ وہ مزدور یہ سارا مال و اسباب لے کر چلا گیا۔ اے میرے مالک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر غار سے ہٹ گیا اور یہ تینوں اس غار سے باہر آ گئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، یہ کتنی شاندار بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ تینوں کام ہم سب کو کرنے چاہیے۔ پہلی بات کہ ماں باپ کی خدمت کریں، یہ کام اللہ کو کتنا پسند ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں اپنے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گناہ کا موقع مل بھی جائے تو یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا خوف دل میں رکھے اور رب سے ڈرے اور گناہ سے باز آ جائے، یہ کام بھی رب کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا آپ نے دیکھا کہ امانت کو کس شاندار انداز میں اس شخص نے سنبھالا، مزدور کی مزدوری بھی پوری دی، بلکہ جو اس سے پروفٹ ہوا وہ بھی دفعہ سارا اسے دے دیا۔ اللہ نے ان تینوں شخص کے ان اعمال کے صدقے، ان دعاؤں کے صدقے اس مصیبت سے انہیں نجات دے دی۔ یہ حدیث بہت سارے یوں سمجھیے پیچیدگیوں کو حل کرتی ہے۔ جب نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ، بخاری شریف کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اگر کوئی شخص نیک لوگوں کا وسیلہ، اللہ کے اولیاء کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو کیوں نہ اس کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، چلتے ہیں نگران شورا کی طرف اور پھر انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے عرض کی آپ گفتگو شروع کریں گے. میرے خالو کا آج انتقال ہو گیا ہے. آپ کے خالو؟ جی میرے خالو. انا للہ و انا الیہ. نماز جمعہ کے بعد دعا کریں مدنی چینل کے ناظرین. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے خالو نام محمد یوسف. محمد یوسف ان کا انتقال ہو گیا ہے اور دعا کرتے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے بے حساب مغفرت فرما یا اللہ. محمد یوسف بھائی کی مغفرت کر, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ماہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور اللہ ان کے تمام لواحقین کو صبر بھی دے اور صبر پہ اجر بھی عطا فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے مبلغین اسلامی بھائی کچھ دیر پہلے اسراف اور فضول خرچی وغیرہ کے حوالے سے آپ کو مدنی پھول عطا کر رہے تھے اور جو اچھی اور نیک باتیں انہوں نے بیان کی اللہ کریم قبول بھی فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے. مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں, سحری بھی کر رہے ہیں, آپ سے ایک مدنی التجا کروں گا کہ آج ایک عمل یہ کریں کہ آپ اپنے سحری کے برتن صاف کریں گے. یہ آج نیت کریں. میں کوئی روز تو کوئی مدنی پھول لا سکوں نہ لا سکوں یہ میں کنفرم نہیں کرتا, لیکن آج ابھی ذہن میں ایک بات آئی کہ چونکہ ایک وقت باقی ہے اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ سحری کر رہے ہوں, تو آج آپ نے یہ نیت کرنی کہ اپنے برتن صاف کرنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی برتن صاف کروانا ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں, پیار اور محبت کے ساتھ برتنوں کی صفائی کرائیں. ظاہر برتن میں جو کھانے کے اجزاء بچ جائیں گے وہ جب آپ دھوئیں گے تو وہ ڈرین میں جائیں گے, نالیوں میں جائیں گے. تو جو کھانے کی چیزیں کھا لیں, برتن کو اچھی طرح چاٹ لیں, انگلیاں 3 بار چاٹ لیں, کہ یہ حدیثوں میں یہ اس کی ترغیب موجود ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ توفیق دے تو برتن دھو کر پی لیں, کہ جو برتن دھو کر پیتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق جو برتن دھو کر پیے گا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. تو اچھا ہے اگر ہم احترام کریں گے کھانے کا اور اس کو بھی ادبی سے بچائیں گے. تو روٹی کے ٹکڑے آپ کے اگر بچ جاتے ہوں تو ان کا بھی استعمال رکھیے. کوئی بھی چیز دسترخوان کی جو کھانے کی اور ضائع مت کیجیے. ابھی بھی آپ دسترخوان پر دیکھ لیں, جو آپ جو سن بھی رہے ہوں گے, کھا بھی رہے ہوں گے, کہ کوئی کھانے کے ذرات, روٹی کے ذرات, ڈبل روٹی کے ذرات یا کوئی ایسی کھانے کی چیز, چاول کے دانے یہ دسترخوان پر گرے ہوئے ہوں تو اسے اٹھا کر کھا لیجئے. انشاءاللہ مغفرت کی بشارت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے غذا. اور دنیا میں اس وقت بہت زیادہ جو چیز ضائع کی جا رہی ہے وہ غذا ہے, بہت ضائع کی جا رہی ہے. یعنی کہ اربوں لوگوں کی غذا یہ ضائع ہو رہی ہے, جس میں اربوں لوگ کھا لیں. جی ہاں, کروڑوں کی بات نہیں کر رہا, اربوں کی بات کر رہا ہوں. میری معلومات کے مطابق دنیا میں 2 ارب کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں آتا جیسا کھانا آنا چاہیے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آئے پلیز تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ ہم نے ہمارے جو ڈاکٹر اسلامی بھائی تھے انہیں بھی ہمارے سلسلے میں مدعو کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ڈاکٹر کامران کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ تشریف رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ڈاکٹر صاحب, پچھلے سال کی یادیں تازہ کریں. بالکل. ہاں ماشاءاللہ. پچھلے سال بھی ہم نے مدنی چینل پر سحری کے وقت میں ڈاکٹر اسلامی بھائیوں سے کچھ آپ کے لیے طبی مشورے لیے تھے اور آپ کی اس حوالے سے جو کالز تھیں وہ بھی ہم نے الحمدللہ اپنے سلسلے میں شامل کی تھی. تو آج اگر ڈاکٹر صاحب کچھ لائے ہیں, گرمی کی
ابھی ہماری ڈسکس نہیں ہوئی ہے لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی گرمی کے اوپر ہی اس وقت ٹاپک گرمی ہے، اس وقت گرمی اور پانی ہے، پانی اور گرمی. جی آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب. گرمی ابھی جیسے باب المدینہ کراچی میں اور اوور آل پاکستان کے اندر اچھی خاصی گرمی پڑ رہی ہے، اور ہمارے یہاں جو ٹیمپریچر کی جو 35-37 تو شاید باب المدینہ کا، لیکن 50 سے اوپر تو اور شہروں میں چل رہا ہے. ہمارے شہر کراچی میں شاید ہوا بند ہے. جی بالکل، کل سے تھوڑی بہت ہوا، ہیومیڈیٹی کم ہے. جی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو گئی ہے، کم ہوئی، اس وجہ سے فیل زیادہ بڑھ گئی ہے کافی. اچھا اس میں ہیومیڈیٹی کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے پسینہ وغیرہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہو پا رہا، خشک نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے جو ہے عمومی طور پہ روزے کی کیفیت میں پانی کی کمی جو ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو روزے میں کیفیت ہوتی ہے افطار اور سحر کے درمیان کوشش کریں کہ جو ان کا کام کا طریقہ کار ہے اس کے حساب سے جو ان کی جسم کی ضروریات ہوتی ہے پانی کی وہ کسی بھی صورت میں کم نہ ہونے دیں. کم از کم سحری اور افطار اس کے دوران کے اندر ہم پانی کا ڈوریشن کس طریقے سے ڈیوائڈ رکھتے ہیں، اور پانی کس طرح کا پئیں، جوس فارم میں پئیں یا سادہ پانی پئیں یا ٹھنڈا پانی پئیں؟ دیکھیں لیکوڈ فارم کوئی سی بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ جو مائع فارم ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ بہت زیادہ چلڈ پانی، ٹھنڈا پانی جو ہے اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے. نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے. فوری بعد ٹھنڈا پانی پینا کیسا؟ افطار کے فوری بعد ہو یا ویسے بھی بہت چلڈ پانی جو لوگ پیتے ہیں ان میں یقیناً یہ پرابلمس ہوتی ہیں، معدے کا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور افطار کے فوراً بعد بھی عمومی طور پہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے کھانے پینے کا جو ہے وہ آئلی اشیاء کا بہت زیادہ استعمال ہے. اوپر سے پھر آپ ٹھنڈا پانی یا کوئی ایسی کولڈ ڈرنک وغیرہ جو چلڈ ہوتی ہے بالکل برف سے یخ ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو معدے پہ نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز ہیوی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اور معدے کا اپنا ایک کام ہے، ایک فنکشن ہے کہ اس کو اسٹور کر کے وہ آگے پاس آؤٹ کرتا ہے تاکہ اس کی نظام ہضم میں اس کا مسئلہ صحیح طریقے سے چلتا رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ غذا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی لیتے ہیں تو جو ایکچوئل کام معدے کا ہے وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اس ٹھنڈے پانی کو نیوٹرلائز کرنے میں یعنی کہ اس کو باڈی ٹیمپریچر کے لانے میں صرف ہو جاتی ہے، اس کی انرجی زیادہ ظرف ہونے لگ جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلمان یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنے طبی حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم کسی بھی علاج کے حوالے سے ڈائریکٹ آپ کو میڈیسن یا کوئی وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ کسی حوالے سے درست نہیں ہوتا. یہ جو بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں گے یہ جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی بھی پیشنٹ کو فزیکلی نہ دیکھ لیا جائے. مگر انشاءاللہ آپ کو کچھ مشورے ملیں گے اور اچھی آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چل جائے جو آپ کی بیماری کو درست کرنے میں اور شفا پانے میں آپ کی مددگار ثابت ہو. آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کامران کہ یہ پانی کے حوالے سے کہ چل نہ ہو، اس طرح نہ ہو، تو اب یہ کہ جتنی گرمی زیادہ ہے اتنا لوگ ٹھنڈا پانی پینے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور بالکل سادہ ہو جاتا. ہم جیسے لوگ ہیں وہ بالکل جس کو سادہ پانی آپ کہہ لیں یا اگر ہاتھ لگائیں تو آپ کو لگے کہ تھوڑا سا وارم ٹائپ کا ہے جی تو ہمیں وہ سوٹ کرتا ہے. لیکن نارملی طور پر اتنا لوگ اس کو نہیں پسند کرتے. تو ایک تو ہے برف والا پانی لیکن ایک نارمل ٹھنڈا پانی تو ہوتا ہی ہے. تو کیا نارمل ٹھنڈا پانی بھی اسی طرح معدے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نارمل ٹھنڈا پانی جیسے اگر ہم نارمل ٹھنڈا پانی لیں جیسے مٹکے کا پانی ہوتا ہے اس کو آپ ایک نارمل ٹھنڈا پانی. اب جیسے یہ روم ٹیمپریچر ہے سر، یہ روم ٹیمپریچر، یہ جو میرے ہاتھ میں جو اس پانی کی بوتل ہے اس میں جو پانی ہے نا وہ روم ٹیمپریچر پانی ہے، نارمل ہے. اس کو نہ ٹھنڈا کہیں گے یہ سٹینڈرڈ، نہ اس کو گرم کہیں گے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. یہ پانی بھرا ہوا ہے سادہ سا جیسے عموماً نلکے کا پانی ہوتا ہے، بالکل ٹیپ واٹر. تو اس طرح کا یہ فریج والا بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو اس طرح کا نارمل پانی اگر کوئی پیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ صحت کے لیے بہتر نہیں رہے گا. ویسے یہی بہتر ہے، یہی بہتر. ابھی ایک ریسرچ میں آپ کو بتا دوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پینے سے اگر کسی نے کوئی ریسرچ ہوئی ہے فرینچ فرائز پہ، فرینچ فرائز ایک سرونگ کھائی، آلو فرینچ فرائز، ہاں وہ پوٹیٹو کے چپس سرونگ کھائی، اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک پی تو اس کو پورا ہضم ہونے میں 2 ہفتے کا دورانیہ لگتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹڈ لکھا تو ہوا ہے. اب یہ سمجھنے والے سمجھے کہ خالی اچھا مطلب آپ غور کریں یہ فرینچ فرائز، یہ سحری کرنے والے بھی غور کریں، فرینچ فرائز
जिसको कहते हैं पोटैटो चिप्स, ये और जी नहीं आपके पास नहीं अलग है, यहाँ से आप चूँकि फैज़ान मदीना में है ना, तो यहाँ कहाँ से आएगा ये। तो पोटैटो चिप्स ये बच्चे वुमन इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मदनी मुन्नो ये ज़रा गौर से सुन लो कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पोटैटो चिप्स कितनी मिकदार में। नॉर्मल सर्विंग, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, नॉर्मल सर्विंग, और कोल्ड ड्रिंक हो या ठंडा पानी हो, कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी हो तो इसको 2 हफ्ते वो हजम होने में लगता है, स्टैंडर्ड टाइम। अल्लाह 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 अल्लाह। अब इसके ऊपर मजीद कोई ग़िज़ा ना ली जाए तो ये इतना जाम हो जाता है। अभी 2 दिन पहले अमीर अल सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में इसी पे तरगीब दिलाई थी कि जो ऑयली खाना जाता है, ऑयली खाना, वो समोसे का आपने फरमाया था जी एक आध दिन पहले, तो आज ही असर की नमाज में फरमाया था। तो वो ऑयली खाना सेम ये इक्वेशन बनती है, उसके ऊपर जो ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक होता है ये करता ये है कि जिससे तेल को जो है जमा देता है, तो जमा हुआ तेल हाजिम नहीं होता, और वो इंजाइम, वो केमिकल जो हाजमे के काम करते हैं उनको भी एक सेट टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 है, वो हाजमे के एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम करेंगे। अगर ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक मौजूद हुई तो टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर में वो काम नहीं करेंगे। जब वो काम नहीं कर रहे होंगे तो बदहजमी होती है। बदहजमी, उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम होती है मैल एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कि खाना तो मौजूद है लेकिन खाने में से जो कीमती चीज़ें निकलनी होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, तो खाना एज इट इज़ पास आउट होता है इन शेप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ की कैफियत बन जाती है। ओहो ये तो अभी से भाई साहब ठंडा पानी पिया है। अच्छा, अब जाहिर है कि अब ये जो आपको बयान किया जा रहा है, अगर आप इसको कबूल कर लेते हैं तो, या मैं यार हम सब कबूल करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। अब यहाँ देखें कोई बीमारी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर तो आपको इस बात का मतलब यूँ समझे कि बताया जा रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए बीमार होने के और परेशान होने के किस कदर अंदेशे मौजूद हैं। और जब पेट खराब होता है तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि मैदा और पेट, इसकी खराबी से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ कि शायद 80% डिजीज ये मैटर करती हैं कॉन्स्टिपेशन, मैल एब्जॉर्प्शन, मैदे से खाने पीने से बहुत गहरा ताल्लुक है। तकरीबन अगर ये कहा जाए कि तकरीबन 80-90% बीमारियों को रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता जरूर है, खाने से रिलेशन होता है उसका। ठीक है, मजीद क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल इन दिनों चूंकि गर्मियों का मौसम है, लोगों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फौरन तौर पे ये लोग तरजीह ये देते हैं कि हम ड्रिप लगवा लें खुद साख्ता। तो क्या ड्रिप लगाने का कोई प्रोसीजर होता है या डॉक्टर का कोई चेकअप होता है, किस तरह ड्रिप लगाएं? देखें, अगर डिहाइड्रेशन होती है, पहली बात तो ये है कि मरीज को ये मालूम होना चाहिए कि उसको पानी की कमी हुई है। अब उसकी क्या अलामत होती हैं, जब तक वो उसको मालूम नहीं होंगी तो उसको पता नहीं चल पाएगा। अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले अपनी स्किन, जिल्द जो है उसको गौर से देख ले कि जिल्द की पोजीशन क्या है। अगर जिल्द की पोजीशन ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसको थोड़ा सा पिंच कर ले, उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा इसको दबा के देख ले। अगर वो उसको छोड़ने से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चले जाती है तो इसका मतलब, और फौरन चले जाती है तो इसका मतलब पानी की कमी आपके अंदर नहीं है। लेकिन अगर उसका जाने का दौरानिया थोड़ा स्लो होता है, चंद सेकंड लेती है वो जाने में, तो इसका मतलब पानी की कमी है। दोम जो है अपनी ज़बान जो है उसकी कैफियत को देख ले कि ज़बान जो है आपकी ड्राई तो नहीं हो रही है। बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से भी ज़बान की जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा टच करके देख लें, तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल जो तरी होती है ज़बान की वो नहीं मिलेगी, वो खुश्क मिलेगी आपको। तो वो उससे ये छोटे से 2 तरीके हैं जिससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन है या नहीं है। अगर ऐसी कोई कैफियत हो तो फिर आप लगवा सकते हैं, लेकिन वो भी उस सूरत में जब आप मुंह से नहीं ले पाते। अगर आप कोई चीज़, लिक्विड, खाना पीना, जो चीज़ भी है, मुंह से लेने की सलाहियत, ताकत वगैरह रखते हैं, तो बेहतर ये है कि आप मुंह से उस चीज़ को ले लें, उससे ज़्यादा आपको ताकत मिलेगी। जो ड्रिप आप वगैरह लगवाएंगे उस पानी को जिस्म में ताकत के लिए, अगर उसकी जगह 1 गिलास दूध पी लेंगे तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ताकत आपको मिलेगी। ड्रिप तो बेसिकली नॉर्मल सलाइन होता है ना? जी, नॉर्मल सलाइन हम घर में निमकुल की सूरत में बना सकते हैं। ड्रिप की 3-4 कंडीशंस होती हैं, 3-4 सूरतें होती हैं, उनमें एक नॉर्मल सलाइन भी होता है। नॉर्मल सलाइन बेसिकली हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको देखते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बेसिकली उसका फार्मूला होता है, और वो
फार्मूला होता है वो नमक वाला फार्मूला होता है जो हमारे आम घरों में मौजूद होता है। तो अगर हम उसको ORS की सूरत में घर में बना के इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा जितना एक ड्रिप फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन उस सूरत में जब आपको खुदा ना खास्ता कोई ब्लड प्रेशर का अर्जा वगैरह नहीं हो। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे डॉक्टर साहिबान अपने कीमती मशवरे और अपने तजर्बात हमें मुंतकिल कर रहे हैं। हमारा जो मौजू चल रहा था उससे मुतालिब भी मुझे कहा गया कि कुछ कॉल्स हैं, आइए उन कॉल्स को भी लेते हैं। अमीर सुन्नत माशाल्लाह मदनी तोहफे तकसीम कर रहे हैं हमारे इस्लामी भाइयों में, ये मनाजिर भी देखते रहें अमीर सुन्नत के, और आइए कुछ कॉल्स भी लेते हैं। मैं मोहम्मद जावेद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। बहार रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका जो टॉपिक भी है फजूल खर्ची, बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है। और इसी तवज्जो से मैं भी कुछ मक्की पूल पेश करूँगा कि अभी गैदरिंग में बात चल रही थी तो एक साहब थे जो बहुत बड़े फैक्ट्री के ऑनर थे, तो डिफेंस में भी कोई नई होटल खुली है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया जो इनके साथ थे कि वहाँ का माहौल पूरा वेस्टर्न माहौल, आबशार हैं, और वहाँ पर हम खाना खाने गए और खाना खाने का एक वक्त का रात का डिनर करने गए, उसका बिल 25,000 रुपये उन्होंने पेमेंट की, यानी 25,000 का बिल बना। अब ये दूसरी तरफ देखिए कि गरीब की इतनी पूरे महीने की भी तनख्वाह नहीं है, जिसके बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा उनकी मदद करने का कोई हाल नहीं है, कोई मतलब दिल ही नहीं करता। और अगर कुछ किसी की कोई मदद भी कर दी जाए तो वो 10 लोगों को बता के कि मतलब रियाकारी जिसमें उसका आंसर आ जाता है कि मैंने इसको इतना किया। अल्लाह 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 अल्लाह। देखिए, किसी की भी अगर आप मदद करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करनी चाहिए, और ये बात दुरुस्त है कि अगर आप मदद करते हैं तो इसमें दिखावा या रियाकारी या जताना या सताना ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जहां आप अपनी ज़ात पर जायज़ और हलाल तरीके से खर्च करते हैं वहीं पर आप ये भी नीयत रखें, अल्लाह ने अगर आपको दिया है कि आप गरीबों की भी मदद करें, मुस्तहिकीन की मदद करें और इनके लिए भी कुछ मौके मुहैया करें। अगर अमीर सुन्नत तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो पहुंचा दीजिएगा। मदीना, अगर अमीर अहले सुन्नत तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है जी। अमीर सुन्नत तक आवाज़ पहुंच रही है, तो अगर अमीर सुन्नत तक पहुंच रही है तो आपकी आवाज़ हम तक भी पहुंचा दी जाए। बापा का माइक अगर चेक कर लिया जाए, अमीर सुन्नत का अगर माइक चेक कर लिया जाए ताकि इनकी आवाज़ भी हम तक और मदनी चैनल के नाज़रीन तक पहुंच सके, ताकि अभी जो डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें की हैं, मैं चाह रहा था वो भी अमीर सुन्नत से इस पर कुछ मदनी फूल लिए जाएं। माशाल्लाह, यहाँ एक बात अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान हाल में जो सहरी और इफ्तारी की बरकतें हमारे इस्लाम में लूट रहे हैं, अभी एक इस्लाम में ने प्याला लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है कि हाथों हाथ ये 12 माह अपने आप को पेश कर रहे हैं। हाजी अमीन की आवाज़ है ना जी? हाँ माशाल्लाह। हाजी अमीन, आप और हम सब इस पर बराह रास्त हैं, आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमीर अहले सुन्नत ने अभी पानी जिसमें नोश फरमाया, तो ये इस्लाम भाई ने अभी प्याला हासिल किया और हाथों हाथ अपने आप को 12 माह के लिए पेश कर दिया। भाईजान, ये बरकतें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं है। ये जो प्याले वाली, ये जो मेरे चेहरे पर जो दाढ़ी है ना, ये भी अमीर सुन्नत के हाथ के प्याले की बरकत है, वो भी माह रमज़ान की बरकत है। और शायद मुझे याद पड़ता है कि 27 रमज़ान मुबारक होगी या कोई आसपास की कोई तारीख होगी कि आपके हाथ में ये पानी का प्याला था और आपने फरमाया ये उसके लिए जो दाढ़ी की नियत करो, मैंने प्याला ले लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज जब मैं ऐलान कर रहा था ना तो मुझे आपको वाला वाकया याद आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए प्लेट का क्या होता है, प्लेट भी लेने चाह रहे हैं इस्लाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये बरकतें हैं। अच्छा, अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, आज डॉक्टर सलमान हमारे साथ बाबा बैठे हैं, इन्होंने एक तहकीक बयान की है, वो तहकीक में चाह रहा था आप तक भी पहुंचाई जाए। जी डॉक्टर सलमान, क्या कह रहे थे आप? सब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अमीर सुन्नत से मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो आवाज़ आ रही है डॉक्टर सलमान की?
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی تحقیق ہوئی تھی اس حوالے سے فرینچ فرائز اور تلی ہوئی چیزوں کے حوالے سے، تلی ہوئی چیزیں ہوں، فرینچ فرائز ہوں، اس کے ساتھ اگر کولڈ ڈرنک پی لی جائے یا ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو اس کو پورا ہضم ہونے میں 2 ہفتے کا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے۔ 2 ہفتے بابا، اس پہ مزید کوئی چیز نہ کھائی جائے۔ وہ جو آج آپ نے سموسے کا جو آپ نے کیا تھا نا عصر کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرے میں کہ اس کو وقت لگتا ہے، تو یہ اس طرح کی تلی ہوئی اور یہ فرینچ فرائز کے حوالے سے کہا تو یہ ہمارے ٹھنڈا پانی پینے کا جو رجحان کم نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی اطلاع محمد باول مدینہ کراچی میں ساحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ بابل مدینہ کراچی میں ساحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ امیر سنت سے اس حوالے کو مدنی پھول لیتے ہوئے کلام سنتے ہیں۔ بیمار ہو رہے ہیں بابا لوگ، سحری اور افطار میں بے احتیاطی بھی شاید اس میں ایک حصہ ہے۔ 2 ہفتے چاہیے جی ہاں، اگر تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ ٹھنڈا پانی شامل ہو جائے تو۔ یہ اس میں خاص فرینچ فرائز کو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آلو بابا، آلو کے چپس، تلے ہوئے آلو، تلے ہوئے آلو۔ اچھا وہ آلو کی جو چھوٹی چھوٹی جی ہاں ڈلیاں، ہاں، یہ اتنی خطرناک ہے؟ یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی خطرناک ہے کہہ رہے ہیں، یہ بھی خطرناک ہے۔ تو یہ کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ اگر لیں تو اس کو ہضم ہونے میں کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں نارملی۔ میں یوں کہیں گے 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، لگ سکتے ہیں۔ بڑی یعنی کہ تشویش کی بات ہے۔ خیر آپ جو بھی کہیں، اب بھی تو یہ سوچیں گے کہ یار اپنے نہیں کھائیں گے، مگر اب جب عصر کا ٹائم آئے گا نا تو ساری نیتیں جو نا متزلزل ہو جائیں گی، اور جب غروب آفتاب کے وقت تو سب چیزیں سامنے آئیں گی نا تو نیتیں شاید توجہ نہ رہے، اور پھر بس وہ بابا اگر صحتیابی کی مدنی سوچ بن جائے نا کہ میں صحتیابی چاہتا ہوں تاکہ عبادت پر قوت حاصل کر سکوں، نماز روزے تراویح میں مجھے دقت نہ ہو اتنی، تو میرا خیال ہے شاید ذہن بن بھی جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ بچ سکتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جی یہ سب ممکن ہے۔ جزاک اللہ بابا، بہت بہت شکریہ۔ آئیے مدینہ کے ناظرین کلام سنتے